بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب ہم جو ہے وراثت سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وراثت سیریز بیسیکلی کیا چیز ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ٹائپ کے وارثان ہیں نا، جب جائیداد کی وراثت ہوتی ہے، لیٹس سپوز متوفی کے بیوی زندہ ہے یا بچے زندہ ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا اس کے بہن بھائی زندہ ہیں، تو کس کنڈیشن میں کس کس وارث کو کتنا کتنا رقبہ جائے گا۔ یہ کیونکہ بہت لینتھی ٹاپک ہے تو اس لیے میں اس کو سیریز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے کہ ڈفرینٹ کیس اسٹڈی اٹھا کے میں ڈسکس کیا کروں گا اور پھر آپ کے ساتھ ان کے شیئرز کیسے نکالنے ہوتے ہیں، ان کا رقبہ کیسے جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا میتھمیٹیکل بھی ٹچ آئے گا، تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا ہوگا۔ اتنے زیادہ بھی کمپلیکس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ادروائز پھر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی جو کیس سٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رقبہ ہو 15 مرلے اور متوفی کے وارثان میں بیوہ ہو، مطلب اس کی بیوی ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، تو پھر رقبہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا اور کس جو لیگل ہیئرز ہیں یا وارث ہیں، کس وارث کو کتنا کتنا رقبہ جو ہے حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ متوفی کی جو وارثان میں سے ایک بیوہ زندہ ہے، تو 15 مرلے میں سے جو اس کا حصہ بنے گا وہ بنے گا 1/8 حصہ، اور اس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ بنے گا 1 مرلے 238 فٹ۔ یہ بھی کنونشن آپ لوگ یاد کر لیں کہ جو کنال مرلہ فٹ، مطلب زیرو جو پہلا صفر جو ہے وہ کنال کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا صفر یا جو ڈیجٹ ہے وہ مرلہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو تیسرا صفر یا ڈیجٹ ہوگا وہ فٹ کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اس لیے اگر 15 مرلے میں سے بیوہ کا حصہ کیا ہے 1/8 ہے، جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی مینشن ہے اور ہمارے اسلامک لاء میں بھی مینشن ہے، تو اس کے مطابق اس کا رقبہ بنتا ہے 0 کنال 1 مرلہ 238 فٹ۔ اب جو ہے اس کے بعد ایک اس کا بیٹا تھا، جیسا کہ ہم نے کیس سٹڈی میں دیکھا ہے، تو اس بیٹے کا حصہ ہوگا 14/24 14/24، اور اس کا رقبہ بنے گا 15 مرلے میں سے 8 مرلے 204 فٹ۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے بیٹی کا، کہ اگر اس کی ایک بیٹی ہو تو اس کا رقبہ حصہ بنتا ہے 7/24، اور اس کا رقبہ بنتا ہے 4 مرلے 102 فٹ۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ 1/8 حصہ، یہ 14/24 حصہ اور یہ 7/24 جو ہے حصہ، وہ کیسے ہم لوگوں نے ڈرائیو کیا یا نکالا ہے۔ تو ایز پر اسلامک لاء اور پاکستان کے لاء کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ نصاب میں تمام یہ جو مین حصے ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، تو اس کے مطابق جو بیوہ کا حصہ بنتا ہے نا وہ ہوتا ہے 1/8۔ تو فار ایگزامپل اس میں 1/8 سے مراد یہ کہ ٹوٹل 8 حصے تھے، ایک حصہ جو ہے نا وہ بیوہ کو دے دیا گیا اکارڈنگ ٹو قرآن مجید۔ اس کے بعد بچوں کے اب حصے نکالنے ہیں، جس میں ایک بیٹا ہے اور وارثان میں اور ایک بیٹی ہے، تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا یہ کہ پیچھے حصے کتنے بچ گئے۔ پہلے 1/8 بیوہ کو چلا گیا، تو 8 میں سے ایک حصہ بیوہ لے گئی، تو ریمیننگ کتنا بچ گیا 7/8 کے 7 حصے پیچھے بچ گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ اولاد کتنی ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک اور پاکستانی لاء بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بیٹی کو اگر 100 روپیہ ملتا ہے جائیداد میں سے، تو بیٹے کو 200 ملیں گے، بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، یہ اسلامک لاء ہے۔ تو بیٹے کا 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، ان کو ٹوٹل کر لیں گے ہم۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ ٹوٹل ہو گئے ہیں 3 حصے یہ والے۔ ریمیننگ جو جائیداد کا حصہ بچا ہوا ہے وہ ہے 7/8، اور بچوں کے جو حصے بنتے ہیں اس جائیداد میں وہ بنتے ہیں ٹوٹل 3 حصے۔ تو اب آپ کو میں آگے سمجھاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ جو ریمیننگ حصہ ہے اسے آپ جو اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی ہے، اس کے ٹوٹل حصوں سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ لیٹس سپوز کیسے کہ ایک بیٹے کا ہمیں پتہ لگ گیا کہ 2 حصے ہوتے ہیں جائیداد میں سے، بہن بھائیوں میں اگر ایک بیٹا ہے تو اس کے 2 حصے ہیں، تو ٹوٹل حصے کتنے ہیں 3، بیٹے کا حصہ کتنا ہے 2، تو اس لیے جو ریمیننگ جائیداد کا حصہ بچا تھا یہ 7/8 ملٹیپلائی بائی یہ ضرب دے دیں 2/3 سے، 3 ادھر جو ہے وہ ٹوٹل بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے وہ آ گیا، اور 2 ہے نا 2 یہ ہے اس اسپیسیفک جو اس کی اولاد ہے اس کا حصہ، مطلب بیٹا ہے تو بیٹے کے 2 حصے بنتے ہیں۔ جب ان کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس بیٹے کا ٹوٹل حصہ آ جائے گا 14/24۔ اس جائیداد 15 مرلے کے اندر بیٹے کا جو حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 14/24۔ اور اس طرح آگے ہم بیٹی کا بھی کیلکولیٹ کر لیں گے، کس طرح کی جو ریمیننگ جائیداد بچی ہے 7/8 اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے، ضرب دے دیں گے ہم، بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے 1،
1/3 ٹوٹل سے کہ جو ٹوٹل بہن بھائیوں کا حصہ اور 1/3 بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے. تو یہ 7/3 ضرب 1/3 کیا تو اس کی بیٹی کا حصہ آ گیا 7/24. اس طرح یہ حصے جو ہیں اس کیس اسٹڈی کے اندر ڈرائیو کیا گیا. مزید جو کمپلیکس کیس جو میں اسٹڈی کرواؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اس میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آئے، صحیح طرح سمجھ آئے کہ آخر جائیداد کے حصے جو ہیں وہ کس طرح نکالے جاتے ہیں.